شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مغرب کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ سورہ کوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے، اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو بہن یا جو بھائی سالوں سال پریشانی میں مبتلا ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا وظیفہ، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں، اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو دور کر دیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہو، جو رزق کو لے کر ہو، جو دولت کو لے کر ہو، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں مبتلا ہے، مالی پریشانیاں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہیں، قرض دار ہیں، جن کی جان نہیں چھوٹ رہی، جن کو سارا دن فون آتے رہتے ہیں، ان کے گھر پر لوگ پیسے مانگنے آتے ہیں، وہ میرے تمام بہن، وہ میری تمام بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھ چکو، آج چاہے کل چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کریں، ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے، لوگوں کو آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے، لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میری بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے۔ کچھ میرے بھائی، کچھ میری بہنیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ تو آپ جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ کام آتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے فوراً اسے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسی ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں اور بعض دفعہ آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی نظر ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، جب فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ لوگوں کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ آج جھولیاں آپ کی بھر جائے تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔
ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، پوری زندگی دعائیں دیں گے۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، تو آج کا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستوں ایسی بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھے، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھے، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھا جائے، نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی، وہ بہنیں جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، تو میری بھائیوں، میری بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کی، دولت کے، پیسوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج آپ کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں زندگی میں ایک دفعہ کر لینا۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کیا کہ آپ روزانہ پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، جو وظیفہ ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی اور اس کو راتوں رات وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، رزق اور دولت کی جو کمی ہے، آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی ایسا معجزہ دیکھیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 ہو، چاہے 200 ہو، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہیں، چاہتے ہیں، نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ سورہ کوثر کا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، یا چاہے مسجد میں پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں، مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لیں۔ میری بہنیں دونوں اچھی طرح سے سمجھ لیں، میرے بہن بھائیوں دونوں اچھی طرح سے سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آئے تو وظیفہ کر لیں۔ اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز مغرب جیسے مکمل ہو اس کے بعد آپ لوگ چاہے تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے، وظیفے کے فائدے ہی ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ ले, इसके फौरन ही बाद आप लोगों को अल्लाहुस्समद 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 का वजीफा पढ़ना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाहुस्समद का वजीफा आपने अपनी जिंदगी में बहुत दफा किया होगा, लेकिन आज का जो अमल पूरा है सूरह कौसर का जिस तरतीब से मैं बताऊंगी आपको करना है। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है एक मर्तबा, फिर आपको सिर्फ 3 मर्तबा, बहुत आसान सा वजीफा है मेरी बहनों, सिर्फ 3 मर्तबा अल्लाहुस्समद पढ़ना है। 3 मर्तबा जब अल्लाहुस्समद पढ़ ले, इसके फौरन बाद आप लोगों को या तो हाथों की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर अच्छी तरह से समझे, या तो हाथों पर सीधे हाथ पे पढ़ ले ये वजीफा, या फिर जो अब अगला वजीफा बताऊंगी या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह 111 मर्तबा आपको अस्तगफिरुल्लाह फौरन से पढ़ लेना है। जब 111 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, इसके बाद आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद आपको इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और दोबारा सूरह कौसर पढ़नी है, और इस तरह आपको 21 मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है। एक दफा सवाब की नियत से मेरे साथ पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और हर दफा जब सूरह कौसर को पढ़ेंगे, इससे पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़िएगा। इसके बाद जब 21 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ के वजीफा मुकम्मल हो जाए, तो आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो शुरू में पढ़ा था। एक मर्तबा वजीफा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, ए रब्बे जुल जलाल, सब मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमा, तंग दस्तों की रिस्क में इजाफा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जिन लोगों के घर में रिश्ते नहीं हो रहे उनको साले रिश्ते अदा कर, जिनके घर औलाद नहीं हो रही उनको नेक औलाद अता कर दे, हमेशा सब्र शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। उम्मीद करती हूँ आपको वजीफे की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जब अल्लाह ताला से दुआ में मांगे तो उसके शान करीमी के मुताबिक मांगे कि ए अल्लाह, तू गैबी खजानों से हमारी मदद फरमा, तो वो अता कर जिसकी तेरी शान है। ए अल्लाह, तू हमारे गमों को मिटा दे, हमारी मुसीबतों को कम कर दे, हमारे रास्ते में आसानियां पैदा फरमा। आमीन। अब आपको उम्मीद करती हूँ वजीफे की अच्छे से समझ आ गई होगी, और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम भी आपने जरूर लिख दिया होगा, क्योंकि वजीफे की इजाजत सिर्फ उसी को है जो कि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम लिखेगा। जज़ाकल्लाह।